السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، جیسا کہ ہم نے پچھلے 2 ویڈیو میں قرآن کریم کے حوالے سے اس بات کو واضح کیا، سمجھا اور ثابت کیا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشیاں منانا یہ کوئی ناجائز عمل یا حرام عمل نہیں، بلکہ یہ جو ہے جائز اور مستحسن عمل ہے، مستحسن عمل ہے، اور قرآن کریم سے اس بات کا ثبوت ہے، اور منانے کا حکم خود رب تعالیٰ کی طرف سے ہے. اب آئیے آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ جو عز و جل اسی ٹاپک پہ، اسی موضوع پر بات کریں گے اور اس کو اور اچھے طریقے سے سمجھیں گے. قرآن کریم کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 ہے. رب تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ اپنی قوم کو نکالیں ظلمات تاریکی سے نور کی طرف. فذکرہم بایام اللہ، اور انہیں یاد دلائیں رب کے، اللہ رب العزت کے دنوں کی یاد دلائیں، رب کے ایام کی یاد دلائیں. یہاں رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا قوم کی طرف. کس لیے بھیجا؟ اس لیے بھیجا تاکہ اپنی قوم کو کفر و شرک کی تاریکی، ظلمت تاریکی سے مراد کفر و شرک کی تاریکی سے نکال کر اور روشنی کی طرف لائیں. کون سی روشنی کی طرف؟ رب العزت کے دین کی روشنی کی طرف لائیں. پھر اس کے بعد میں رب تعالیٰ آگے فرماتا ہے، اپنی موسیٰ علیہ السلام کے لیے حکم فرما رہا ہے کہ فذکرہم، تو تم انہیں یاد دلاؤ. کس چیز کی یاد دلاؤ؟ بایام اللہ، اللہ کے دینوں کی انہیں یاد دلاؤ. کس کو یاد دلاؤ؟ قوم کو. موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنی قوم کو رب کے دینوں کی یاد دلاؤ. اب یہاں رب کے ایام سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین کرام نے اس کی تفسیر میں یہ بتلایا ہے کہ جن دنوں میں رب تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص واقعہ رونما ہوتا ہے تو وہ رب کے دنوں میں شامل ہوتا ہے. اسی طرح جن دنوں میں رب تعالیٰ کی طرف سے کفار و مشرکین پر، منکرین پر کوئی عذاب نازل ہو، کوئی سزا کے بطور سزا انہیں جو عذاب دیا جاتا ہے، تو وہ دن بھی رب تعالیٰ کے ایام میں شامل ہے. اسی طرح جن دنوں میں رب تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص نعمت نازل کی جاتی ہے، اتاری جاتی ہے، وہ بھی رب تعالیٰ کے ایام میں کا شمار ہوتا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں یہاں پہ ایام اللہ سے مراد کیا ہے. جب رب تعالیٰ نے انہیں حکم فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم فذکرہم بایام اللہ، فرمایا کہ تم انہیں اپنی قوم کو اللہ رب العزت کے دین کی یاد دلاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس بات کی سب سے پہلے یاد دہانی کرائی اور کس چیز کی یاد دلائی؟ آئیے اس کے بعد والی آیت کی تلاوت فرماتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ تم پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں اتاری گئیں، جو رب تعالیٰ کی تمہیں نعمتیں عطا کی گئی، تم انہیں یاد کرو. پہلی بات آپ نے رکھی، جب رب تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تم اپنی قوم کو رب کے ایام کی یاد، رب کے دنوں کی یاد دلاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلا عمل جو کیا، جو آپ نے اپنی قوم کو یاد دلا، وہ یہ تھا کہ جو ان پر رب تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں اتاری گئیں، جو نعمتیں ان پر نازل کی گئیں، موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یاد اپنی قوم کو دلائی. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جن دنوں میں رب تعالیٰ کی خاص نعمتیں نازل ہوتی ہیں، یا جن دنوں میں رب تعالیٰ خاص اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، وہ دن بھی رب تعالیٰ کے ایام میں شامل ہیں. اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے حکم فرمایا رب کے دنوں کی یاد دلانے کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے جو پہلا عمل کیا وہ رب کی نعمتوں کی یاد دلائی اپنی قوم کو. سب سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام نے یاد دلایا وہ اپنی قوم کو وہ رب تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دلائی. تو محترم ناظرین، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے نعمت یہ تھی کہ رب تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا تھا. اور سب سے بڑی نعمت یہ جو یہاں پر سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ انہیں ظلمات سے، یعنی کفر و شرک کی تاریکی سے نکالا گیا اور پھر اور نور کی طرف، نور ایمان کی طرف، رب تعالیٰ کے دین کی طرف لایا گیا. اور بھی انہیں بے شمار نعمتیں عطا کی، من و سلوہ وغیرہ جو انہیں دیا گیا، یہ تو ان کے لیے نعمت تھی. یہاں سے اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر جن دنوں میں رب تعالیٰ کی خاص نعمتیں نازل ہوتی ہیں یا نعمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ رب کے ایام میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور ان ایام کو رب تعالیٰ نے یاد کرانے کا حکم فرمایا ہے. اب
جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کفر و شرک کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، اسی طرح ہم بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل ہم بھی کفر و شرک کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، نور اسلام نور ایمان سے ناشنا تھے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی اور یہ خاص تحفہ، یہ خاص نعمت، یہ نعمت عظمیٰ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں ہمیں عطا ہوئی، یہ ان کی بعثت ہمارے درمیان ہوئی، تو ہمیں جو ہے رب انہی کے صدقے، انہی کے بدولت ہمیں رب تعالیٰ کا دین ملا، اسلام ملا، قرآن ملا، ہدایت میں نور ایمان سے ہم مالا مال ہو گئے۔ تو یہ ساری جو نعمتیں ہمیں عطا ہوئی، رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو رب تعالیٰ کی سب سے خاص نعمتیں وہ ان کے بدولت ہمیں عطا ہوئی۔ تو رب تعالیٰ اور جن دنوں میں رب تعالیٰ کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں یا نعمتیں عطا کی جاتی ہیں، وہ رب کے خاص ایام میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو محترم ناظرین، تو جس دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے درمیان تشریف لائے، وہ دن بھی رب کے ایام میں اس کا شمار ہوگا، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے لیے خاص نعمت ہے، کیونکہ ساری نعمتیں انہی کے بدولت ہمیں عطا ہوئی۔ تو جس دن آپ تشریف لائے وہ دن بھی رب کے ایام میں شمار ہے، وہ دن بھی رب کے ایام میں شامل ہے۔ اور تو اگر ہم اس دن کی یاد دہانی کرائیں یا اس دن کی یاد دلائیں یا اس دن کا تذکرہ کریں، اس دن کا ذکر کریں، یا اس دن کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نعمت عظمیٰ سمجھ کر، رب کی طرف سے ایک نعمت عظمیٰ سمجھ کر، رب کی ایک خاص نعمت سمجھ کر، جس دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس دن کو رب تعالیٰ کے دنوں میں، رب تعالیٰ کے ایام میں شامل کر کے، رب تعالیٰ کے اس حکم پر فذکرہم بایام اللہ، کہ اللہ کے دنوں کا تذکرہ کرو، ذکر کرو، یاد دہانی کرو، یاد دلاؤ۔ تو اگر ہم اس دن نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے وقت اگر ہم نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ان کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں اور لوگوں کو اس بات کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ آج کا جو دن ہے وہ سب سے خاص اور سب سے اہم دن ہے، کیونکہ آج کے دن ہمیں وہ نعمت عطا ہوئی ہے جس کے بدولت ہمیں ساری نعمتیں عطا ہوئی ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ رب کے حکم پر عمل کرنے کے مطابق ہے۔ اب جو حضرات اس بات نبی کریم علیہ السلام کو رب کی خاص نعمت نہیں سمجھتے، وہ یا جس دن حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت اس دن کو رب کے ایام، رب کے دنوں میں شامل نہیں کرتے، تو وہ خوشیاں نہیں مناتے، وہ اس بات پر انہیں خوشی نہیں ہوتی، وہ اس بات پر دکھ ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں۔ لیکن جو رب کو، رسول کریم علیہ السلام کو رب کی طرف سے خاص رب کا خاص تحفہ، رب کی خاص نعمت سمجھتے ہیں، نعمت عظمیٰ سمجھتے ہیں، اور جس دن نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی اس دن کو اللہ رب العزت کے ایام میں شمار کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے دنوں میں شامل کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے دنوں میں اس کی گنتی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں اس دن تذکرہ کرتے ہیں، تو وہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ عمل رب العزت کے حکم پر عمل کرنے کے مطابق قرآن کریم سے ثابت شدہ عمل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔